Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you guys doing very well. I am also good. Alhamdulillah. Welcome back to my channel. اور جو نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹس دیا کریں. مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے. آج کا جو ولاگ ہے وہ ہے کہ ایک تو میں فش کو مسالہ لگا رہی ہوں. آپ پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا اور میں نے آپ کے ساتھ اپنی کچھ دل کی باتیں ڈسکس کرنی ہیں. اچھا جی، یہ پوری گٹھی میں نے لہسن کی لی تھی. 5 سے 6 ہری مرچیں ان کو میں نے چاپ کر لیا اور یہ لیمن جوس لیا ہے. 5 سے 6 لیمن جوس جو رس بھرے ہوتے ہیں، اور ادرک کے یہ سلائس لیے ہیں. تو جو لہسن تھا اور ہری مرچیں تھیں ان کو میں نے چاپ کر لیا. 2 kg میری فش ہے. فش کو میں نے کل ہی دھو کے اچھی طرح ڈرائی کر لیا تھا، لیکن آج مسالہ لگانے سے 1 گھنٹہ پہلے میں نے اس کو جو تھوڑا سا نمک اور سرکہ پانی میں ڈال کے اس کو میں نے 1 گھنٹے کے لیے بھگو دیا. اور پھر اس کے بعد یہ اب آپ کے سامنے ہی بھیگی ہوئی فش کو میں اسٹین کروں گی، اور تاکہ اچھی طریقے سے پانی اس میں سے نکل جائے. ادرک کو میں نے چوپ کر لیا. اب اس میں نمک، مرچ، اجوائن اور بیسن اور ہلدی، سرخ مرچ، اور نمک تو بالکل کم ڈلتا ہے کیونکہ آلریڈی فش کو جب ہم لگا کے رکھتے ہیں تو اس میں نمک ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جی جو میں نے بیسن میں ڈال کے، اور تھوڑا سا میرا خیال اگر آپ کارن فلاور ڈال دیں تو اور بھی بیسٹ ہے کیونکہ اس سے کرسپی فش بنتی ہے. اچھا جی، اب تو یہ ہو گئی فش کی ریسپی، اور مین مقصد تو ریسپی بتانے کا نہیں تھا، لیکن آج میں مسالہ بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے کچھ دل کی باتیں بھی ڈسکس کر لوں. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی لائف میں کچھ نہ کچھ ایسے واقع ہوتے ہیں کہ جب آپ بالکل اپنے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. اس وقت میں تقریباً تھی کوئی 17-18 سال کی تھی. 17 سال کی تھی اور میں نے ابھی میٹرک کے پیپر دے کے فارغ ہوئے تھے. ابھی کالج میں ایڈمیشن لیا ہی تھا کہ میرے فادر بہت بیمار رہنے لگے، ہاسپٹلائز تھے. تو ان کے لیے الگ سے کھانا بنانا، مہمانوں کو دیکھنا، پھر صبح دوپہر رات ان کے لیے اسپیشل کھانا بنا کے ہاسپٹل لے کے جانا. اور وہ میرے ساتھ بہت اٹیچ تھے، تو میں اکثر ڈیلی ان سے ملنے جاتی تھی. دوپہر میں کھانا میں ہی لے کے جاتی تھی. تو ہوا یہ کہ نماز وغیرہ تو ہمارے گھر میں سبھی بچپن سے، یعنی کہ ہم نے سیکھا دیکھا. ہمارے ماں باپ پڑھتے ہیں، ہمیں پڑھاتے تھے 5 وقت کی نمازیں. مگر وہ ایک ایج ایسی ہوتی ہے ٹین ایج کے، اس میں آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنے اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے، اور ہم اپنے اللہ کے قریب ہیں کہ نہیں ہیں. بس نماز پڑھی، دعا مانگی اور چلی گئی. تو جب ابو ہاسپٹلائزڈ ہوئے تو دن بہ دن میرے دل میں ایک بہت عجیب سا وہم تھا کہ میرے ابو مجھے چھوڑ نہ جائے نا. تو میں بہت زیادہ اٹیچ تھی، اور میں نے کیا کرنا کہ رات کو بھی اٹھ کے نفل پڑھنے، رونا. اور اکثر ابو کو وہ کریمپس پڑ جایا کرتے تھے، اور پھر میں نے ان کی آواز آنی، میں نے اٹھ کے ان کی ٹانگیں دبانی، پاؤں دبانے. اور ڈاکٹر نے کہا ہوا تھا کہ جب بھی وہ کھانا کھائیں اور کھانا کھانے سے پہلے اور گھنٹہ بعد میں آپ نے ویٹ جو ہے نا ان کا چیک کرنا ہے. یعنی کہ سارا پروسیجر. بھائی تو چلے جاتے تھے اپنی ادھر بزنس پہ، اپنے کام پہ، اور میں نے جو ہے نا یہ ان کو لک آفٹر کیا، ان کی جو خدمت کر سکی وہ کی. تو اچھا، پھر میں نے ابو جی جب بیمار ہونا تو میں نے رات کو نماز پڑھنی اور بڑی دعائیں مانگنی. تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کیسے اپنے رب کے کلوز ہوتی گئی. اور مجھے بس یہی تھا کہ میں جب بھی رات کو جائے نماز بچھا کے نفل پڑھتی ہوں حاجت کے اور ان کے لیے دعائیں مانگتی ہوں تو مجھے بڑا سکون ملنا شروع ہوا. تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ دنیا کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا دین کے ساتھ ساتھ دنیا تو رکھنی پڑتی ہے، لیکن دین کی سمجھ بہت چھوٹی ایج میں آ جائے یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. اور ابو بالکل ٹھیک ہو بھی گئے. اچھا، ابو ٹھیک ہو گئے، لیکن میری نمازیں اسی طرح مسلسل، جیسے نا ایک ہوتا ہے نا دل کو دھچکا سا لگ جاتا ہے کسی کو کھونے کا. تو میرے لیے کیا میرا خیال ہے سب بیٹیوں کے لیے اس کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک سائبان کی طرح ہوتے ہیں، اور جب ماں یا باپ بیمار ہو جائیں تو ایک دھچکا سا تو لگتا ہی ہے. اسپیشلی بیٹیوں کو، بیٹوں کو بھی لگتا ہے لیکن بیٹیوں کو بہت زیادہ لگتا ہے. تو بس مجھے بھی وہی تھا. وہ ٹھیک ہو کے گھر بھی آ گئے تو میں نے پھر اسی طرح ہی نمازیں پڑھنی اور سجدے کرنے اور دعائیں مانگنی. پھر آہستہ آہستہ 1-2 ماہ میں گزرے اور میں پھر اپنی پڑھائی میں، اسٹڈی میں، گھر کے کاموں میں بزی ہو گئی. اور پھر سے جب ابو دوبارہ ہاسپٹل گئے
تو تب میں ایک دفعہ ایسی ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی، اور پڑھتے پڑھتے نا سجدے میں گئی تو مجھے ایسے فیل ہوا جیسے میرے دل کو کچھ ہوا ہے، اور میں نے اٹھ کے امی کو بتایا تو امی کہنے لگی کچھ نہیں ہوا، مجھے پتہ ہے تم اپنے ابو کے ساتھ رہ جو، بس دعا کیا کرو، اللہ پاک بہتر کریں گے۔ تو میں بہرحال وہ میرا پہلی دفعہ دھچکا لگا تھا، اور وہی ہوا اگلے دن سیم جو تھی وہ ابو کو عصر کے ٹائم جو ہے نا وہ ہمیں فون آیا کہ ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو یقین کریں کہ مجھے وہی جو میری بات کل کی ذہن میں اٹکی ہوئی تھی، اور وہ جب میں نے سنا تو میں نے کہا ہو، یعنی کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی باتیں جو ہونی ہوتی ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں پہلے ہی اللہ پاک ڈال دیتے ہیں، اور شاید اس لیے ڈالتے ہیں کہ آپ کو وقت کے ساتھ صبر آ جائے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں کہ جب میرے ذہن میں ابو کا پتہ چلا تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو کل ہی میرے ذہن میں آیا تھا، اور رات بھی پوری میں سو نہیں سکی تھی۔ ایون میں نے رات کو اپنے بھائی سے کہا بھی کہ میں نے ملنے جانا ہے، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ کل چلیں گے۔ تو کل بس پھر وہی گیسٹ وغیرہ آئے ہوئے تھے، اسی میں لگی رہی، اور جب ان کی خبر ملی تو بس کیا ہو سکتا ہے، زندگی کے جن لوگوں نے جانا ہوتا ہے نا وہ چلے ہی جاتے ہیں، کوئی کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ اور جو میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں میں زندہ رہوں گی ان کے بغیر کہ نہیں رہوں گی، تو آج تک دیکھیں میں بھی زندہ ہوں۔ بس یہ دنیا کا نظام ہے، کل وہ لوگ گئے ہیں، پھر ہم لوگ چلے جائیں گے، کسی نے بھی یہاں نہیں رہنا، یہ عارضی دنیا ہے۔ یہی وہ ٹائم تھا جب میں اپنے اللہ کے قریب ہوئی، اور بہت سے ایسے میرے جیسے بھی میری بہنیں بیٹیاں لوگ ہوں گے جو جن کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا کہ جب وہ بالکل ہی بے حال ہوئے اور اپنے اللہ کے قریب ہو گئے، تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ فش میری ریڈی ہو چکی ہے، اب میں اسے کروں گی فرائی، اور میں نے سوچا پہلے چٹنی بنا لوں۔ آئل جو ہے وہ میں نے ہلکی آنچ پہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ یہ چٹنی میں اکثر گرائنڈ کر کے جو کیوبز میں ہیں وہ اس کو فریز کر لیتی ہوں، اور جب بھی کوئی گیسٹ آئے ہوں یا میں نے گھر میں چٹنی مجھے چاہیے ہو تو میں 2 کیوبز نکالتی ہوں، تھوڑا سا یوگرٹ ایڈ کیا، اور چٹنی جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے۔ املی کی چٹنی جو ہے وہ بھی میں اکثر ہی بنا کے رکھتی ہوں، لیکن سردیوں میں جو ہے وہ میں خاصا 15 سے 20 دن نکال لیتی ہوں، لیکن گرمیوں میں 1 ہفتے کے بعد ہی وہ جو چٹنی ہے نا ذرا نیو بنانی پڑ جاتی ہے، کیونکہ بار بار فریج کھلتی ہے تو جو چٹنی ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور فش کو جب تک املی کی چٹنی نہ ہو تو فش کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ فش کو مسالہ لگانے کی ریسپی یا پھر املی کی چٹنی بنانے کی ریسپی اگر کسی نے پوچھنی ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا، میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی، اور پھر آپ بنا کے کھائیں اور پھر بتائیں کہ آپ کو میرے ریسپی کی جو چٹنی ہے وہ کیسی لگی۔ اور فش کو کبھی بھی خالی دہی کی چٹنی کے ساتھ کھانے کا مزہ نہیں آتا، املی کی اگر بنائیں تو یہ بیسٹ ہے۔ اور فش کو فرائی کرنے میں صرف ایک بات کا دھیان رکھیں کہ جو اس کی سکن والا حصہ ہے وہ اوپر ہی رہنے دیا کریں، اور اس طرح یہ ہے کہ فش ٹوٹتی نہیں ہے۔ سردیوں کا موسم ہے، فش لائیں، مسالہ لگائیں، اور خود بھی کھائیں، فیملی کو بھی کھلائیں۔ ایکچولی فش کا یہ ہے کہ گھر میں جب آپ بناتے ہیں تو اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور بازار میں فش کی نو ڈاؤٹ ٹیسٹی تو وہ بھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا انہوں نے کس ٹائپ کا آئل یوز کیا ہوتا ہے۔ گھر میں یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے صاف ستھرا آئل ہوتا ہے، اور پھر اللہ پاک برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو جب بھی آپ نے کھانی ہو فش نکالی، فرائی کی، اور گرم گرم فش جو ہے وہ سب کو سرو کی، خود بھی کھائی مزے لے کے۔ سردیوں کا موسم ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آلویز اسٹے ہیپی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔